السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی زندگی کے ساتھ آج پھر حاضر ہوا ہوں، اور آج کا عنوان جو ہے وہی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی روح کی زندگی جی لو، بدن کی زندگی اور معاشرے کی زندگی مت جیو۔ اور دنیا سب ایک جیسی ہو رہی ہے، سب جگہ وہی حالات ہیں۔ اب ہم اکثر کہتے ہیں ہمارے ملک میں یہ حالات ہو رہے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے پیچھے تو پاکستان سے ہے، مگر ہم بسر کر رہے ہیں اپنی زندگی وہ ہے یو کے اندر، انگلینڈ کے اندر بسر کر رہے ہیں اپنی زندگی کئی سالوں سے۔ اور زندگی یہاں پر بھی اب وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو پہلے پیچھے وہاں نظر آتی تھیں، مگر اتنے بدتر حالات نہیں ہیں جو وہاں ہیں وہ یہاں پر ہیں۔ یہاں ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی سم ٹائم ابھی یہاں ہوا ہے، اف یو بلیو اور ناٹ، یہاں پر بھی ایسا ہونے لگ گیا ہے کہ کووڈ کے درمیان ہوتا، ابھی پچھلے دن ہوا ہے کہ اس ملک میں بھی ٹماٹو نہیں مل رہا۔ بھائی ٹماٹر، امیجن، ٹماٹر نہیں ہے، بریڈ نہیں ہے، ایگز نہیں ہے، شارٹ ہو رہے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں واپس بیک، آئی ڈونٹ نو کیا ہے اس کا، کیا پروسیجر ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ کوئی آئیڈیا نہیں، نو آئیڈیا۔ کون کرنا چاہ رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ بٹ اینی وے اس کا، اور ہمارے پاس یہاں کے جو حکمران ہیں وہ بھی ایسے ظالم ہی ہیں، مگر ہمارے والے ظالم سے بھی بڑے ہیں۔ مطلب اس دور کے وہ یزید، معاویہ، سفیان، اس طرح کے لوگ ہیں، وہ اس دور کے ان کی اولادوں میں سے لگتا ہے مجھے وہ لوگ ہیں اس طرح کے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو انسان نیچے جو بیٹھے نا غریب، ان کو بھی مار ڈالا۔ کیونکہ یہاں پر کم سے کم نیچے جو غربت کی ہے، جو پسماندگی کی حالت میں نا، ان کو گورنمنٹ کیا کہتی ہے، کچھ نہ کچھ دھنیے کے برابر چھوٹے چھوٹے پیسے، مطلب ان کو تھوڑے بہت زکوٰۃ کے طور پہ کچھ پیسے مل جاتے ہیں، مگر وہاں تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیونکہ یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اپنی بات بنانی ہے، ان کے پاس پھر جانا ہے بھیک مانگنے ووٹ کی۔ وہاں تو ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے۔ اب اگر وہاں انسان نے اپنا سودا بہت سستا کر دیا کہ اس نے ایمان کا سودا کر لیا، تو اس لیے ظاہر سی بات ہے جب اس انسان نے اپنا ایمان بیچ دیا، باقی سودے بہت کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ جس کا ایمان چلا گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہر چیز اپنی بیچ سکتا ہے۔ تو وہاں لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا، ہر کسی نے اپنی دکان لگا کے لوگوں کا ایمان خرید لیا اور لوگوں نے بیچ دیا۔ سب نے اپنی دکان لگائی ہے، کسی نے سیاست کی، کسی نے دین کی، کسی نے مذہب کی، کسی نے فرقے کی۔ سب کی اپنی دکانیں ہیں۔ جو جس دکان پہ جا کے بک گیا، بس وہ بک گیا۔ پھر اس نے دیکھا ہی نہیں میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، اس نے سوچا بھی نہیں، وہ کرتا چلا گیا۔ تو اسی طرح بس ایک وہ امام کا قول یاد آ رہا ہے مجھے اس وقت پہ کہ یہ جو مال کی دوڑ لگی ہوئی نا، مال کمانا جو ہے وہ منع نہیں ہے میرے بھائی، کسی کو بھی منع نہیں کیا، مگر مال حرام جو ہے اس کا سخت عذاب ہے، اور مال حلال جو ہے اس کا سخت حساب ہے۔ اب انسان سوچے کہ دونوں جگہ کتنا سخت حساب ہے۔ یہ لوگ بولتے ہیں نا ہم نے اتنا کما لیا، اتنے ملٹی ملینئر ہوا، میں ملٹی ملینئر ہوں۔ بھائی یو ناٹ امیجن، یو نو ایون تھنکنگ کہ یہ حساب کتنا سخت ہے، اکاؤنٹیبلٹی کتنی سخت ہے اس کی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے اس کی ساتھ کیا ہوگا، اس کے بندے کے ساتھ جس کے پاس جائز پیسہ بھی ہو، جائز پیسہ؟ تو جس کے پاس نہیں ہے وہ تو ڈزنٹ میٹر، جس کے پاس ہے نہیں وہ تو بیچارہ کیا کرے گا، وہ تو بولے گا، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، سارا سب وہاں تو سب کچھ سامنے ایسا آئے گا جیسے بک ہوتی ہے نا، بک کی طرح آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں یہاں بول رہا ہوں، وہاں نہیں بول سکتا، وہاں میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں۔ پھر اس پہ بھی مولا کا قول یاد آ گیا، انسان وہ مولا سے پوچھنے لگا ہم کتنے اختیار میں، کتنے خدا کے اختیار میں؟ مولا نے یہی کہا تھا ایک پیر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا جی مولا کہتے ہیں، کہا اب تم اپنے اختیار میں، دوسرا پیر کھڑا کرو، تو اس نے کہا میں گر جاؤں گا۔ تو مولا نے کہا بس تم اپنے اتنے اختیار میں، باقی سب خدا کے اختیار میں۔ تو ہم تو اپنے تھوڑے بہت کچھ بھی اپنے اختیار میں نہیں ہیں، اور وہاں جا کے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو پھر بھی تھوڑے سے اپنے اختیار میں ہیں۔ اللہ نے ہمیں تھوڑی سی اجازت دی اور ہم نے اس کی کتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیا، ناجائز فائدہ اٹھا لیا۔ کہاں چلے گئے ہم، کہاں تک؟ تو یہاں بھی وہی پرابلم ہو رہی ہے، وہاں بھی وہی پرابلم ہو رہی ہے، مگر ہمارے پاس جو ظالم حکمران ہیں، جو ظلم حکمران کے مطلب سارے لوگ ہی، میں نے پچھلی دفعہ لاسٹ ٹائم کا جو پروگرام کیا تھا میں نے اس میں کیا کہا تھا، یار سب سے پہلے جو یہ جو بیٹھے اوپر لوگ ہیں نا، اوپر کے لوگ، نظام جو بنانے والے لوگ ہیں، ان کو صحیح کیا جائے، سمجھے؟ جب اوپر جو بیٹھا ہوا آپ کا ہوگا نا حاکم، جب حاکم آپ کا چور ہوگا تو نیچے سلطنت پوری برباد ہی ہونی ہے، سلطنت پوری برباد ہو جاتی ہے جب اگر آپ کا حاکم چور ہو۔ تو آپ کے حاکم ہی سارے چور ہیں۔ آپ جو جس کو حاکم سمجھتا ہے، کچھ لوگ آرمی کو حاکم سمجھتے ہیں، کوئی نیوی کو سمجھتا ہے، کوئی ایئر فورس کو سمجھتا ہے، کوئی عدلیہ کو سمجھتے ہیں، کوئی سیاست دان کو سمجھتے ہیں، سب نے اپنے اپنے حاکم الگ بنایا ہوا ہے۔ کوئی مولانا کو سمجھتے ہیں، جو دین جو دین کے جو لوگ بیٹھے ہیں ٹھیکیدار لوگ، ان کو حاکم سمجھتے ہیں۔ اصل طور پہ انسان نے جب کچھ نہیں کرنا ہوتا نا تو وہ کسی کے سہارا لے لیتا ہے۔ جس انسان نے کچھ نہ کرنا ہو نا وہ کسی کا سہارا لے لیتا ہے، اور سہارا لینے والے لوگ زیادہ دیر نہیں جیتے، یہ یاد رکھنا۔ سہارا بھی جب کسی کے سہارے پہ کھڑے رہے گا نا، وہ ایک نہ ایک دن سہارا ہٹ جائے گا اور وہ گر جائے گا۔ ہمیشہ
اپنے آپ پہ کھڑے ہو، اپنے بلبوتے پہ کھڑے ہو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے پیر پہ کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے کبھی یہ مت سوچو کہ میں جو کام کر رہا ہوں صرف اپنی اولادوں کے لیے کر رہا ہوں. پھر جو تمہاری جو باؤنڈری ہے نا وہ بہت لمیٹیڈ ہو گئی ہے. ایک لمیٹیڈ باؤنڈری پہ کام کرو. اگر تم نے یہ سوچ کے کام کیا نا کہ میں اپنی اولادوں کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ یہی ہوا جو پہلے کچھ سالوں سے ہو رہا ہے. لوگوں نے صرف اپنا دیکھا، اپنا گھر بچایا، اپنی اولاد بچائی، تو سارا کا سارا نظام دھرم برم ہو گیا. اگر کام کائنات کے لیے کرو گے اور پوری امت کے لیے کرو گے تو سب لوگ آپ کو ہنستے بستے پھلتے پھولتے نظر آئیں گے. ایک وائڈر ویژن میں کام کرو جس سے بہت چیزیں آپ کو صحیح ہوتی نظر آئے گی. اس میں کیا پتہ آپ کو اپنی قربانی دینی پڑے. یہی تو کہتے ہیں نا، جو اب آپ واقعے جو سنتے ہیں ایک سے ایک، اتنے صحابہوں کے اور اتنے لوگوں کے جو واقعے سنتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر کی قربانی دے دی، تبھی جا کے پوری قومیں بچا لی. کسی ایک کو قربانی دینی پڑتی ہے تو پوری قوم بن جاتی ہے. یہاں پر ایک آدمی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صرف اپنا گھر بچانے کے تیار میں. وہ صرف اپنا گھر بچا لے. وہ کہتا ہے میں اپنا گھر بچا لوں، میرا گھر بچ جائے اور میرا گھر بس سب سے پھل پھول جائے، باقی چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہی والی بات ہے، میرا گھر صاف ہو جائے، باقی پوری گلی گندی ہو جائے، مجھے کیا ہے. تو وہاں سے کہانی شروع ہو جاتی ہے بربادی کی. اس وجہ سے ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے یہ، سب سے بڑی ناکامی. جس نے پہلے گھر کی صفائی نہیں کری تو وہ محلے کو کیا صاف کرے گا. تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لے میرے بھائی، سب سے پہلے اپنا گھر نہیں، پہلے اپنا محلہ صاف کرنا ہے، پھر اس کے بعد گھر کو صاف کرنا ہے. تو اسی طرح پہلے پورے ملک کو صاف کرنا ہے. تو ان جو بڑے بڑے سب سے بڑی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا، جو ہمارے ملک میں پورا ملک چلانے کے لیے بڑی بڑی دنیا کی کمپنیز آتی ہیں. کسی کمپنی کو کھولنا ہو، ابھی کمپنی نے ارن ہی نہیں کیا کچھ، ابھی کمپنی کھول رہی ہے، نئی کمپنی ایک ڈیولپ، جب کوئی نئی کمپنی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں پہلے عہدے بنتے ہیں، یہ آدمی کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے. ابھی تو کوئی پروڈکشن ہی نہیں ہوئی ہے بھائی، ہماری تو کوئی پروڈکشن ہی نہیں ہے، کیونکہ پروڈکشن آنے سے پہلے نومینیٹ ہو جاتے ہیں یہ بندے یہ کام کریں گے. ہمارے پاس کام کرنے والے بندے ہی نہیں تھے، تو آپ نے پروڈکشن کیسے نکلنی تھی کوئی پروڈکشن. ہمارے پاس جو لوگ تھے وہ سارے ظالم، چور، زانی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، شرابی، کبابیوں کو آپ نے بٹھا دیا. جس کا جو کام ہے وہ اسی کو دے دیں. جس کا کام بارڈر پہ کھڑا ہونا ہے اس کو بارڈر پہ کھڑا کر دیں، اس کو شہر میں نہ لے کے آئیں. اس کا کام بینک بنانا نہیں ہے، اس کا کام سیمنٹ بنانا نہیں ہے. جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام دے دیں. فوجیوں کو بولیں تمہارا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا، انسانوں کی مدد کرنا، یہ تمہارا کام ہے. تمہارا کام ہی نہیں ہے بینک بنانا، فرٹیلائزر بنانا، یہ کرنا، ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا. ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے کیا کرنا اپنے سیمنٹ بجری کی. ساری دنیا کو، ہمیں لاسٹ ٹائم بھی ہماری بات ہے، ساری دنیا کی زمینیں آپ اپنے نام کرنا چاہتے ہیں، یہ زمین آپ کو اپنے نام کرنا چاہتی ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی زمین آپ کو اپنے نام کرے گی. اے بندے خدا، اس مال کے چکر میں نہ پڑ، صرف اپنے عمل کو دیکھ اور اپنی روح کو دیکھ. دو ہی چیزیں تیرے ساتھ جائیں گے، تیرے اعمال اور تیری روح. تیری روح کے ساتھ، جیسے تیرے بدن کے ساتھ کفن کو لپیٹا جاتا ہے نا، اسی طرح تیری روح کے ساتھ تیرے اعمال لپٹ کے جاتے ہیں. بس یہ دو چیزیں جو تیرے چلی جاتی ہیں، باقی سب چیزیں تو یہی چھوڑ کے جاتا ہے. کوئی چیز بھی، کتنے لوگوں کو دیکھا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو مرتے ہوئے، کوئی بھی نہیں لے کے گیا گھر. کتنے لوگ واصل جہنم ہو گئے آپ کے سامنے. خاص طور سے سیاستدان دیکھو، ابھی کتنے لوگ مرے آپ کے سامنے. بے نظیر دیکھو آپ کے سامنے، لوگوں کو آپ شہادت کا درجہ دے، وہ کہاں اس ٹائم واصل جہنم میں، دوزخ کے کس پل میں پڑی ہوئی ہے، وہ کہاں جل مر رہی ہے. کتنے ایسے سیاستدان جل مر گئے، کتنے آرمی کے جنرل رسوا ہو کے مرے آپ کے سامنے دیکھیں. اب ایک بھاگ گیا ملک کو لوٹ کے، شرم اور حیا ہی نہیں ہے. اپنے ملک ایک ٹائم وہ اس ملک میں بادشاہ بن کے گھومتا تھا، آج وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں. ایسی کیا انسان کی زندگی ہے، لعنت ہے ایسی زندگی پر، جس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد. نہ اس کی روح پاک، نہ اس کا بدن پاک. ایسی نجس زندگی جینے سے بہتر ہے انسان رسوا ہو کر خدا کے آگے معافی مانگے اور توبہ کرے. تو میں اور آپ سب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں آپ سب کو کوئی نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے. الہی آمین. اور خدا آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا سے یہ دعا ہے کہ ہم کوئی بہتر کام کر لیں اپنے ملک میں. ہر ایک انسان کی ایک مدد کرنا شروع کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہر انسان کی مدد کرنا شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی. ورنہ میں اور آپ ایک دوسرے کو کھا جائیں گے. ایک وقت ہی آئے گا ایک انسان دوسرے انسان کو کھا جائے گا، پھر انسان کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب ایک انسان دوسرے انسان کو کھا جائے گا تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں، پھر بس موت ہی موت ہے. خدا آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. زندگی رہی، آپ سے پھر بات ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.